ثنا تعریفات تمہیدات تکبیرات تحلیلات اللہ عز و جل کی ذات کے لیے خاص ہے کہ جس نے انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا اور ان کے پیدا فرمانے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حنیف کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرما برداری کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت اور فرما برداری قرار دے دیا۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ ہم اللہ کی توحید کا جب اقرار کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا ہمیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے بعد نماز کا ہے۔ نماز ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر نہ تو کلمہ گو مسلمان ہو سکتا ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لے اللہ کی شہادت کا، اور نمازیں نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق الصلاۃ، فرق جو ہے وہ نماز کا ہے، کہ اگر مسلمان ہے ایک طرف دوسری طرف کافر ہے، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ ان کی نماز کرتی ہے۔ تو ہمیں نماز کے لیے تو بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے اس کے بارے میں بہت ہی کم خطباء بیان کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ جو نماز وہ نماز بتلائیں جو آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی۔ ہم میں سے بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز کے بغیر کافر ہو، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتلاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ صرف انہی الفاظ کو استعمال کیا جائے جن الفاظ کو صحابہ اکرام نے استعمال کیا، نماز کا ہمیں طریقہ بتلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہم تک پہنچاتے ہوئے۔ تقریباً ایک دفعہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ 10 مزید صحابہ آپ وہاں پر جمع تھے، مطلب 11 صحابہ کرام جمع تھے۔ تو تب حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ نماز نہ بتلاؤں کہ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے ابو حمید، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں ہو، نہ ہی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ وقت گزارا، اس کے باوجود آپ
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتلائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی واقعہ ہے کہ میں نے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گزارا، زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہا، لیکن میں جو نماز بیان کروں گا وہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے نیت کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر بلند کرتے، اس طرح سے۔ آج ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی شہادت کی انگلی کو کانوں تک بلند کرنا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ اپنے انگوٹھوں کو کانوں کو لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے انگوٹھوں سے کانوں کو چھونے کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے انگوٹھے کانوں کو نہ لگیں گے تو گویا ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں کے برابر ہاتھ بلند کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے، کاندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے بارے میں۔ حضرت ابو وال سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے ہاتھوں کو چادر سے نکال کر، مطلب گویا سردیوں کی راتیں تھی، چادر سے نکال کر رفع الیدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے کاندھوں کے برابر۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھتے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے۔ ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں مروی ہے جو کہ ضعیف ہے، اس حدیث پر اتنا لوگ عمل کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اگر وہی حدیث صحیح الفاظ میں حضرت علی نے دوبارہ بیان کی، ان سے جو صحیح حدیث ہے اس کو کوئی عمل کرنے کے لیے اس پر تیار نہیں۔ وہ یوں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، وہ حضرت علی کے نہ الفاظ ہیں نہ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ جھوٹ گھڑنے والے نے ان کی طرف جھوٹ گھڑا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، تو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور تمام محدثین کے نزدیک اور تمام اماموں کے نزدیک، جو 3 امام ہیں ان کے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اس حدیث کے ضعیف ہونے کے واضح طور پر دلائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اس حدیث کے اوپر ایسے عمل کرتے ہیں گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کا مکمل طور پر ہم تک پہنچا، اور ایک روایت سے نہیں کہ ایک روایت ہو، 2 روایتیں ہوں، بے شمار طریقوں سے ہم تک پہنچا۔ کبھی اما عائشہ نے بیان کیا تو کبھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور کبھی حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، تو کبھی کسی اور ماں ہماری نے ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پہنچایا۔ لیکن ہماری جہالت کی انتہا تب ہوتی ہے کہ جب ہم تک بے شمار طریقوں سے نماز کا طریقہ ہم تک پہنچا، لیکن ہم اس کے باوجود اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ سینے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں
اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی خواتین تو اپنے سینوں کے اوپر ہاتھ باندھتی ہیں، لیکن وہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ مرد ایسے نماز پڑھے جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور عورتیں ویسے نماز پڑھے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، یا کسی اور ماں کا ہماری کا نام لیا ہو، تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویسے نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس سے مراد کہ خواتین بھی ویسے نماز پڑھیں گی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور مرد بھی ویسے ہی نماز پڑھیں گے جس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتلائیے کہ آپ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان جو چند لمحے خاموش ہوتے ہیں تو ان میں کون سی دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اللہم باعد بینی و بین خطوایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ سنے ہیں، کبھی میں نے ان الفاظوں کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ تو یہ الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر آپ کو دوسری دعائیں نہیں یاد تو آپ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار روایت موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں جو یہاں پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اور اس کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے جو آپ کو یاد ہو یا جتنا آپ قرآن کا حصہ پڑھنا چاہیں نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو رکوع میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک بلند کرتے، اور حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کے الفاظ منقول ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام سے اسی طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے 1 سال پہلے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفع الیدین کیا رکوع میں جانے سے پہلے۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع
رکوع میں جانے سے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین سے منع کیا، وہ اپنی دلیل کو ویسے ہی پیش کرتے ہیں جس طرح مدینہ کے یہودی کیا کرتے ہیں۔ وہ مسلم شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیرو جیسے کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو ہلانا بند کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا ہو۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اس سے مراد رفع الیدین تھا تو پھر پہلا رفع الیدین بھی منسوخ ہو جانا چاہیے تھا، اس کی کیا ضرورت باقی تھی؟ اور اسی طرح عیدین کے اندر جو ہم رفع الیدین پڑھتے ہیں، دیگر جو تکبیرات زائد کرتے ہیں، ان کی پھر کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی اگر منسوخ ہو جاتی اس کے ساتھ ہی۔ لیکن اسی حدیث کے مسلم کی اس ایک حدیث کے بعد اگر اس کے بعد والی دو احادیث کو پڑھا جائے تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ایسے دوسروں کی طرف اشارہ کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تھا، نہ کہ رفع الیدین کرنے سے۔ اگر رفع الیدین کرنے سے منع فرمانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ نماز کے اندر صرف ایک دفعہ رفع الیدین کیا کرو، اس کے بعد رفع الیدین کو چھوڑ دو۔ یہ عقل کو بھی بات سمجھ آتی ہے، اور دین میں الفاظ جب کسی ایک حکم کو منسوخ کرنا ہو، ختم کرنا ہو تو اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے پہلے اپنے ہاتھوں کو منع کر رہے ہیں اور ہم اس روایت کو اٹھا کر رفع الیدین کی جگہ پر ڈال دیں۔ رفع الیدین کے بارے میں امام بخاری نے باب باندھا، امام مسلم نے باندھا، اتنی بے شمار لا تعداد صحیح احادیث موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص ان تمام روایات کو سننے کے بعد، ان کا علم آ جانے کے بعد رفع الیدین نہیں کرتا تو گویا اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ میرا نہیں، امام مالک کا قول ہے، ان کا فتویٰ ہے کہ اتنی روایات علم میں آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے اور اس کے بعد کوئی شخص کہے کہ میں اسی طریقے کے مطابق پڑھوں گا جس کے مطابق میرا مولوی، میرا قاری، میرا امام مجھے حکم دیتا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن نہ تو اس کا مولوی، نہ قاری، نہ امام کام آئے گا۔ اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر ہم نے نمازیں ویسے پڑھی ہوں گی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں تو پھر ہی ہماری نمازیں قبول ہوں گی۔ اگر ہمارا طریقہ وہ نہیں ہوگا تو پھر ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنی کمر اور سر کو برابر رکھتے۔ آج بعض لوگ جب رکوع کرتے ہیں تو یا وہ اپنے سر کو بالکل نیچے جھکا لیتے ہیں یا کمر کو درمیان میں سے ٹیڑھا کر لیتے ہیں۔ تو جب رکوع کرنا ہے تو اپنی کمر اور اپنے سر کو برابر رکھنا ہے۔ اور جب رکوع کیا جائے اس کے اندر بھی دعائیں مختلف ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے اللہ کی تحمید بیان کرنے کے لیے سبحان ربی العظیم، یسبح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا ایک اور روایت اما عائشہ سے بیان ہے
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا رکوع اور سجود دونوں جگہ پر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق دعائیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ان کی تعداد وتر رکھنی ہے، یا 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، یا 7 مرتبہ، یا 9 مرتبہ، اسی طرح جہاں تک آپ کی طاقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لمبا رکوع سجود کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے رکوع سے تو اپنے ہاتھوں سے رفع الیدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح روایت منقول ہے۔ اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب ایک دفعہ یہ صحابی نے دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد پوچھا کہ یہ دعا کس صحابی نے پڑھی ہے، کس نے پڑھی ہے؟ تو ایک صحابی نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے پڑھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا جو اس کے ثواب کو لینے کے لیے آئے۔ 30 فرشتے ایک دعا کا ثواب سمیٹنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے ہوتے جتنی دیر رکوع کیا کرتے تھے۔ جب کھڑے ہونا ہے، قوما کرنا ہے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد صحیح طرح سے کھڑے ہونا ہے، یہ نہیں کہ کمر سیدھی ہوئی نہیں اور ٹھک سجدے میں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا ہے، اطمینان کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جا کر دعائیں پڑھنی ہیں جو آپ کو یاد ہوں، جو آپ اللہ سے دعائیں کرنا چاہیں۔ وہ نفلی نماز کے جب سجدے ہوں آپ ان میں وہ بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ جب فرضی نماز ہو تو وہ دعائیں پڑھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور اسی طرح مزید بھی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی ان دعاؤں کو پڑھ کر یاد کر کے سجدے کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے بیٹھتے، پہلے سجدے سے اٹھتے، اتنی دیر بیٹھتے کہ جسم کے تمام اعضاء وہاں پر آ جاتے، جوڑ جہاں پر ان کو آنا چاہیے۔ تسلی سے بیٹھنا ہے، یہ نہیں کہ سجدے سے اٹھے ساتھ ہی دوسرے سجدے میں، بلکہ تسلی کے ساتھ بیٹھ کر یہ دعا پڑھ کے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ یہ دعا منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 2 سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تو آپ لوگ بھی یہ دعائیں سجدے کے جب بیٹھنا ہے سجدے سے اٹھ کر تو تب یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے سے جب بیٹھ جانا ہے اٹھ کر تو اتنی دیر اطمینان سے بیٹھنا ہے کہ آپ کا سارا جسم، سارے اعضاء سکون حاصل کر لیں، بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور دوسری رکعت کو بھی اسی طرح ادا کر کے اس کے بعد جب آپ نے اتحیات میں بیٹھنا ہے تو اپنے تشہد کی انگلی کو ایسے کھڑے کر لینا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دعا کیا کرتے تھے، تو اس کو کھڑے کر لینا ہے، اور اس انگلی کے جو تشہد کے ساتھ والی ہے اس کے ساتھ 53 کی گرہ بنانی ہے، اور اس کے بعد اس کو ہلکی ہلکی حرکت دینی ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔
اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم 4 چیزوں کی اللہ سے پناہ مانگا کرو، پناہ والی دعائیں پڑھا کرو، تو وہ ہمیں سکھلائی جاتی ہیں۔ مدارس کے اندر جو مسجد میں بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو بھی یہ سکھلائی جاتی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، تو یہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا چاہیے، اور سلام پھیرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ بھی صحیح حدیث سے ملتے ہیں، تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر دوسری طرف سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ ہمارا وہ نماز کا طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔